والإسلام ديني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق اللہ مولانا العظیم. سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 8 سے یہاں پر آج تلاوت کی گئی ہے. 7 آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جہنم کا ذکر کیا اور ان کے تعلق سے کچھ باتیں گزشتہ کل ہمارے مطالعے میں آ چکی ہیں. آج کے درس میں، آج کے مطالعے میں اہل جنت کا تذکرہ ہے. چنانچہ اللہ پاک نے فرمایا وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ. آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 16 تک یہ 8 آیتیں ہیں جن میں اہل جنت کی ناز و نعم کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. کتنے منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، وہ اپنی کمائی پر بڑے راضی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے کہ دنیا میں جو اعمال کرنے کا ان کو بتایا گیا تھا اور جو بشارتیں اعمال پر ان کو دی گئی تھی، انہوں نے ان بشارتوں کے لیے محنتیں کی، کوششیں کی اور اعمال کی ان بشارتوں کو پانے کے لیے. اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور جنت ان کو عطا کی جا رہی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ان کا مقدر ہو رہی ہے. لسعیہا راضیہ، اپنی کمائی پر وہ راضی ہوں گے. فی جنت عالیہ، اونچے اونچے باغات میں وہ ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں بکواس وہ نہیں سنیں گے. بکواس نہیں سنیں. خوبصورت بہترین بلند و بالا جنت ان کو عطا کی جائے گی. اور اس جنت کی خاصیت یہ ہوگی کہ اس میں بکواس بازی نہیں ہوگی. دنیا میں انسان کو بکواس سے تکدر ہوتا ہے اور انقباض ہوتا ہے. انسان بیہودہ اور ادھر ادھر کی باتیں سنتا ہے تو اس کی طبیعت پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا ہے. عام طور سے چونکہ ہمارا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہم کسی مجلس سے بیٹھے ہوں اور واہی تباہی کسی بھی طرح کی گفتگو اور باتیں وہاں پر ہو رہی ہوں تو ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ ہم اس نشست کے، اس مجلس کے ہم عادی ہو گئے ہیں. لوگوں کی غیبتیں ہم آسانی سے سن لیتے ہیں، ان کی لوگوں کی بیہودہ باتیں سن لیتے ہیں، گالم گلوچ بھی سن لیتے ہیں. ہر چیز ہمارے یہاں برداشت کرنے کا رواج ہے. منکر پر نکیر کرنے کا مزاج اور عادت ہماری نہیں ہے کہ فوراً ٹوک دیں، لوگوں کو روک دیں. یہ مزاج ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے. اس کی بنا پر اس کی حساسیت بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ہم بیہودہ اور بکواس باتوں کو برا نہیں سمجھتے ہیں. ہمیں وہ محسوس نہیں ہوتی ہے کہ یہ غلط ہے. اگر اس کی عادت ہو جائے کہ انسان بکواس سننا بند کر دے، غیبتیں سننا بند کر دے، تو یقیناً اس کے سامنے اگر غیبت ہو رہی ہو تو اس کو بڑا انقباض ہوگا، بڑی اس کی طبیعت پر بوجھ پڑے گا. یا تو وہ اس کو روک دے گا کہ بھئی میرے سامنے غیبت نہ کرو، یا وہاں سے اٹھ کر کے چلا جائے گا. بچپن کا واقعہ ہمیں یاد پڑتا ہے آج تک ذہن و دماغ کے اوپر وہ نقش ہے. ہمارے پھلت کی ایک شخصیت، بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ، باتیں کر رہے تھے اور بچپن میں ہم بھی اپنے بڑوں کے ساتھ وہاں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت چل رہی تھی، چند لوگ اکٹھا تھے. اسی درمیان وہاں کچھ بکواس بازی ہونے لگی، بیہودہ باتیں ہونے لگی. اور ایک صاحب جیسے باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے، گالی گلوچ کر کے باتیں چیتیں کرنے لگے. وہ فوراً کھڑے ہوئے وہاں سے اور اپنا تکیہ اٹھایا، اپنا پنکھا اٹھایا اور گھر کے اندر چلے گئے.
اس وقت یہ بات میرے ذہن میں خود بخود آئی، جو مجھے آج تک یاد ہے، وہ یہ ہے کہ اسی وقت ذہن میں بات آئی کہ شاید ان صاحب کی جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی، ان کی باتوں سے گھبرا کر مولانا اندر چلے گئے ہیں، ان کی باتیں ان کو پسند نہیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے اپنا بستر بوریا اٹھایا اور اٹھ کر کے یہاں سے چلے گئے، اس لیے کہ ان کی طرف سے ذہن میں ایک اچھا گمان تھا، اچھا خیال تھا، تو یہ بات فوراً اس طرف چلی گئی، اور یقیناً وہ اسی لیے وہاں سے اٹھ کر کے گئے ہوں گے۔ تو اگر ہمارا مزاج اس طرح کا ہے، ہم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو، تو یقیناً ہمیں اس سے انقباض ہوگا اور ہماری طبیعت پر وہ چیز بوجھ بنے گی، ہم اس کو روکنے ٹوکنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم روک ٹوک نہیں کر پائیں گے، ہم صحیح بات نہیں بتا پائیں گے، تو کم از کم یہ کہ ہم اپنے آپ کو روک لیں گے، اس سے باز رکھیں گے۔ حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو، کسی برائی کو دیکھے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ اسے ہاتھ سے روک دے، اسے زبان سے روک سکتا ہو تو زبان سے روک دے، اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو دل میں اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا بالکل ادنا درجہ ہے، کم از کم اس سطح پر انسان آ جائے کہ وہ برا جانے اس سے، اور اس سے خود باز آ جائے، اپنے آپ کو محفوظ کر لے غیبتیں سننے سے، برائیاں سننے سے، لوگوں کی واہی تباہی اور بکواس سننے سے اپنے آپ کو بچا لے، اٹھ کر کے چلا جائے، یہ بھی ایمان ہی کا درجہ ہے۔ اس پر تو کم از کم ہر ایک کو عمل کرنا ہی چاہیے، اور کیا ہی بہتر ہو کہ افضل ترین جو عمل ہے ہاتھ سے روک دینے کا، اس پر عمل کرے، یہ تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا، اور منکر کو روکنا سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ تو قیامت میں وہ جنت میں جو جنت عطا کی جائے گی، اللہ پاک اس کی خصوصیت بتا رہے ہیں، لا تسمع فیہا لاغیہ، جنت میں بکواس سننے کو نہیں ملے گی، اچھا ہی اچھا ہوگا، بہتر ہی بہتر اور شاندار شاندار باتیں جنت کے اندر ہوگی، بکواس بازی جنت میں نہیں ہوگی۔ بعض روایت میں آتا ہے قرآن کریم وہاں پر سنا جائے گا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، حضرت سلیمان علیہ السلام تلاوت کریں گے، نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے، وہ تلاوت اہل جنت سنیں گے، اور اللہ رب العالمین خود قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے، بڑی نعمت ہوگی کہ اللہ پاک قرآن کریم کی تلاوت فرمائیں گے، اور اہل جنت کی خواہش پر اللہ جب کلام مجید پڑھیں گے تو ایسا سرور ہوگا، ایسا مزہ ہوگا کہ اس سے بڑھ کر کوئی مزہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم کی تلاوت اہل جنت سنیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا مزہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑی عیش و عشرت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑا سرور اور کس چیز کے اندر آ سکتا ہے۔ یہ جنتیوں ہی کا حصہ ہے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں بکواس نہیں سنیں گے، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہتے ہوئے ہوں گے، جاری چشمے جب بہتے ہیں جاری رہتے ہیں، کتنا اچھا اور بہترین اور بھلا معلوم ہوتا ہے، لوگ کیسے مزے لیتے ہیں اس سے۔ لوگ ایسے لوکیشن تلاش کرتے ہیں جہاں جس کے سامنے کوئی نہر جاری ہو، کوئی دریا جاری ہو، اس کے پاس کوئی تالاب ہو، بیچ پر سمندروں کے کنارے لوگ کتنی مہنگی مہنگی زمینیں خریدتے ہیں اور وہاں اپنے مکانات بناتے ہیں۔ یہ منظر اہل جنت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جائے گا کہ فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے، اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اہل جنت کے لیے۔ اس سے جنتیوں کی خاص کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ خاص ترتیب سے اور خاص انداز سے اہل جنت بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور کوبن کی جمع اکواب، پیالے اور آب خورے کے لیے استعمال کرتے ہیں، گلاس جس کو ہم بولتے ہیں، گلاس وہاں پر اپنی خاص مقامات پر اور خاص جگہوں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جنتیوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ گلاس مقرر کیے، گلاسوں کو رکھنے کی جگہ متعین کی، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جنت کے مشروبات جب بھی پینے کا انسان کے دل چاہے گا وہ بآسانی اس کو پی سکے گا، اور جو جن گلاسوں میں وہ پی جائے گی شراب وہ وہاں پر موجود ہے، رکھے ہوئے ہیں، تو اس کے لیے آسانی اور فراوانی اس کے اندر موجود رہے گی۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے سامنے رکھے ہوئے ہوں گے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قالین صف در صف بچھے ہوئے ہوں گے۔ قالین بچھانے کا رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے، جو لوگ صاحب حیثیت اور صاحب ثروت ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اپنے گھروں میں قالین بچھانے کی، خاص طور پر جو ٹھنڈے ممالک ہیں جہاں پر موسم بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، وہاں تو ضرورت پیش آتی ہے کہ قالین زمین پر بچھا دیے جائیں، تبھی اس پر چلنا آسان ہوتا ہے، ورنہ بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ تو جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر
بہترین نرم و نازک ریشم و دیباج کے قالین سے بچھے ہوئے ہوں گے، وہ سبھی کے لیے، اہل جنت کے لیے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور مخمل کے تکیے جو ہے وہ لگے ہوئے ہوں گے، ان کے اوپر پھیلے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا کہ جنت والوں کو اللہ رب العالمین کی جانب سے خاص خاص نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ خصوصیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، جن میں سے چند نعمتوں کا اللہ پاک نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ تو پہلے جہنمیوں کی سزا کا ذکر کیا، پھر اہل جنت کے بدلے اور ان کی جزا کا ذکر کیا۔ اب اس کے بعد اگلی آیات میں، آیت نمبر 17 سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت کی کچھ کاریگریوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، جن میں بعض چیزوں کا اللہ پاک نے انتخاب کیا۔ وہ ایسی چیزیں جو کامن ہیں، عام طور سے انسان جن کی طرف غور و فکر کر سکتا ہے اور بآسانی وہ ان کی طرف دھیان دے کر اللہ کی قدرت اور اس کی صنعت اور کاریگری تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال ارشاد باری تعالیٰ ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ چار چیزوں کا ترتیب وار اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، نظر نہیں کرتے ہیں اونٹوں پر؟ کیف خلقت، اللہ نے اونٹوں کو کیسے بنایا۔ عام طور سے عرب میں اونٹ متعارف تھے اور بآسانی اونٹ میسر بھی آ جاتے ہیں۔ اونٹوں میں بڑی منفعتیں رکھی ہیں اللہ پاک نے، اور انسان کے لیے اونٹ کا پالنا نہایت درجہ آسان کر دیا ہے۔ اونٹ کو پالنا بہت آسان ہے، اس کا رکھ رکھاؤ بھی آسان ہے، اگرچہ اونٹ آج تک بھی بہت مہنگی سواری ہے۔ اس کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، اس کی رفتار کو دیکھتے ہوئے۔ وہ ریگستان میں جو بہترین اور اچھی سے اچھی گاڑیاں ہیں وہ بھی ناکام ہو جاتی ہیں، لیکن اونٹ کے پنجوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا گداز پن رکھا ہے کہ اونٹ اس پر بآسانی چل لیتا ہے۔ ریت پر چلتا ہے، اس کے پاؤں ریت کے اندر دھستے نہیں ہیں۔ یہ صلاحیت اللہ پاک نے اونٹ کو عطا فرمائی ہے۔ تو اونٹ کو پالنا بھی آسان، اس کا رکھ رکھاؤ بھی آسان۔ بڑی کاریگری ہے اونٹ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اونٹ اپنا چارہ خود تلاش کر لیتا ہے۔ عربوں میں عام طور سے ببول کے اس طرح کے درخت ہوتے تھے، تو ان درختوں پر چڑھ کر کے چارہ لانا اور اونٹ کے کھانے کے لیے انتظام کرنا یہ بڑا دشوار تھا۔ لیکن اونٹ کی گردن چونکہ لمبی ہوتی ہے تو اونٹ اپنی گردن سے خود بخود چارے تک اپنا منہ لے جاتا ہے اور وہ چگ کر کے واپس آ جاتا ہے، چارہ کھا کر کے واپس آ جاتا ہے۔ جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے، ایسے علاقوں میں اونٹ بڑی کامیاب سواری ہے، اس لیے کہ اونٹ اگر ایک مرتبہ پانی پی لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کے پیٹ میں، اس کے اوج میں اس طرح کے بڑے بڑے مٹکے اور گھڑے یا کہیے کہ مشینیں رکھ دی ہیں کہ وہ ان کو بھر لیتا ہے اور 1-1.5 ہفتہ تک وہ اپنی ضرورت کے مطابق جتنا چاہتا ہے پانی پیتا چلا جاتا ہے۔ ہر روز اونٹ کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک مرتبہ اتنا پی لیتا ہے کہ ہفتوں تک اس سے وہ کام چلا سکتا ہے۔ اونٹ کا جب پانی ختم ہو جاتا ہے اور کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ٹکیا اس کو ایسی عطا فرمائی ہے، چربی کی ایک ٹکیا اونٹ کے نیچے ہوتی ہے، جو جس پر وہ ٹیک لگا کر کے بیٹھتا ہے، وہ چربی کی ٹکیا دھیرے دھیرے پگھلتی ہے اور مہینوں تک کا کھانا پانی اونٹ اس کے ذریعے سے اپنا فراہم کر لیتا ہے۔ یہ نظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اونٹ کو عطا فرمایا ہے، جو بہت بڑا نظام ہے، یقیناً بہت بڑا نظام ہے۔ اونٹ کو سونگنے کی بھی صلاحیت اللہ پاک نے خوب عطا فرمائی ہے۔ اونٹ میلوں دور سے اندازہ لگا لیتا ہے کہ پانی کہاں پر ہے اور پھر وہ اس سمت چلتا ہے اور پانی پی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ اونٹ بڑی مہنگی سواری بھی ہے۔ آج کے زمانے کی جو مرسیڈیز اور اوڈیز گاڑیاں ہوتی ہیں ان کی قیمتوں کے اونٹ آج تک عربوں کے یہاں رائج ہیں اور ملتے ہیں اور بڑے مہنگے ہیں، بڑے قیمتی اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی ایک مخلوق کا ذکر کیا کہ اونٹ کی طرف تمہارے درمیان سے ہے
تمہارے سامنے اس کا پورا سسٹم، پورا نظام ہے، غور و فکر کر سکتے ہو، اس کے اندر تدبر کر سکتے ہو، اس کے بارے میں تم سوچ سکتے ہو. کیا نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے اس کو ہم نے بنایا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان پر کہ اس کو کیسے بلند کیا ہے. ایک چھوٹی سی چھت ڈالنے کے لیے 4 دیواری کی ضرورت ہوتی ہے. تھوڑا بڑا لینٹر، آج کل کے موجودہ دور میں لینٹر کسی کے یہاں پڑ رہا ہو، ذرا لمبا ہو جائے تو اس میں پلرز بھی لگانے پڑتے ہیں اور بیم ڈالنے پڑتے ہیں. نیچے کی طرف بیم دینے ہوتے ہیں، اور نئی ٹیکنیک آ گئی ہے تو چھت کے اوپر کی طرف بیم دینے پڑتے ہیں. ظاہر ہے کہ بغیر بیم دیے ہوئے چھت کو نہیں روکا جا سکتا ہے. 4 دیواری کے بغیر چھت کو روکنا انسان کے بس میں نہیں ہے. ایسا بھاری بھرکم آسمان، ایسا بڑا آسمان، تاحد نگاہ، تاحد علم، جہاں تک انسان کا علم پہنچ سکتا ہو وہاں تک اس کو آسمان پہنچا رہا ہے اور آسمان نظر آ رہا ہے. اس آسمان کو اللہ پاک نے بغیر پلر کے، کھمبے کے، ستون کے، بغیر کسی سہارے کے تھام رکھا ہے. کیا اس پر غور نہیں کرتا انسان؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کو کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ کیسے ان کو نصب کر دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، ایک جہاں کہا کہ وتید، کیل کی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں گاڑ دیا. جس طرح سے میخ کو دیوار کے اندر ٹھوک دیا جاتا ہے، زمین میں ٹھوک دیا جاتا ہے، اسی طرح سے پہاڑ زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھوک رکھے ہیں. کیا اس پر وہ غور نہیں کرتے؟ بھاری بھرکم پہاڑ، کیسی کیسی منفعتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کے اندر بھی رکھی ہیں. چوتھی قدرت اللہ پاک نے فرمائی وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین پر کیسے صاف ستھرے انداز میں، طریقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بچھا رکھا ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو کامن ہیں، ہر انسان ان پر غور کر سکتا ہے. کیا انسان ان چیزوں میں غور نہیں کرتا کہ وہ غور و فکر کرے، تدبر کرے، سوچے کہ میرے اللہ نے کیسے ان کو بنایا ہے، میرا اللہ کیسا پالنہار ہے، میرا اللہ کیسا منتظم ہے، میرا اللہ کیسا نظام چلانے والا ہے، میرا اللہ کیسے چیزوں کو وجود بخشنے والا ہے. کیا انسان اس پر غور نہیں کرتا؟ کیا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لیے ممکن ہی نہیں ہے؟ ان پر انسان غور نہیں کرتا. کیا وہ ان چیزوں میں اگر تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، کیا وہ اللہ تک نہیں پہنچ جائے گا؟ یقیناً پہنچ جائے گا. فذکر انما انت مذکر، سو آپ ان کو سمجھاتے رہیے، بے شک آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے. انما انت مذکر، بے شک آپ مذکر ہیں، یاد دہانی کراتے رہیے. آپ اپنا کام، اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں. آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے رہیے، اپنا کام کرتے رہیے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں. ذمہ دار تو ہیں لیکن دروغہ نہیں ہیں. زبردستی آپ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو ان کے کیا کا وبال آپ کے ذمہ نہیں. آپ دروغہ نہیں ہیں. انہوں نے کیوں نہیں کیا ہے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کی. وہ ایمان قبول کرنا نہ کرنا، ایمان قبول کروانا نہ کروانا، یہ ہمارا کام ہے. ہدایت دینا نہ دینا ہمارا کام ہے. چاہیں گے ہدایت دیں گے، چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے. تو ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے. آپ دروغہ نہیں ہیں ان کے اوپر، زبردستی نہ کریں آپ. اور اگر وہ ایمان قبول نہیں کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی، گرفت آپ کی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ آپ کا کام انما انت مذکر، آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ تذکیر کرنا ہے، سمجھانا بجھانا ہے، یاد دہانی کرانا ہے. الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑ لیا اور منکر ہو گیا. آپ کی باتیں تسلیم بھی کریں گے لوگ، آپ کی باتوں کو مانیں گے. بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہدایت پر انہوں نے عمل کیا، آپ علیہ السلام کی باتوں کو انہوں نے مانا. جماعت ہے ایسی، اور اللہ کا شکر ہے اسلام پھیلا ساری دنیا میں. آفاق و انفس میں اسلام پہنچا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محنتوں ہی سے پہنچا ہے، ان کی کوششوں اور ان کی قربانیوں ہی سے پہنچا ہے. لیکن روگردانی کرنے والے بھی موجود ہیں، اعراض کرنے والے موجود ہیں، انکار کرنے والے بھی موجود ہیں. الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا اور منکر ہو گیا، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، سو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بڑا عذاب عطا کرے گا. جو منکر ہیں ان کے لیے بڑا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے. ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو بخشا نہیں جائے گا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے حساب و کتاب لیں گے. ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے پاس ان کو پھر کر کے آنا ہے. دنیا میں ہم نے انہیں بھیجا ہے، واپس تو ہمارے پاس آنا ہے. انجام تک تو ہم ہی پہنچائیں گے ان کو. جزا و سزا کے مالک تو ہم ہی ہیں. ان الینا ایابہم، ہماری طرف ان کو پلٹ کر کے آنا ہے، ان کو ہماری طرف پھرنا ہی پھرنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر بے شک ہمارا ذمہ ہے کہ ہم ان سے حساب لیں. پھر ہم ان سے حساب لیں گے. ہماری طرف جب پلٹ کر کے آ جائیں گے پھر ان سے حساب لیا جائے گا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے کہ اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان کو اس دنیا کے اندر تو اعمال کرنے کی آزادی دی ہے، پھر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت عطا فرمائیں گے، پھر زندگی عطا فرمائیں گے، اور اس زندگی میں عمل کرنے کی مہلت نہیں ہوگی بلکہ حساب و کتاب ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے بعد جزا و سزا کا مرحلہ ہوگا جو آخری مرحلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مراحل میں ہم سب کو کامیاب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی خوشنودی ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. قرآن کریم پر، اس کی ہدایات پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب سے راضی ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.